محترم علامہ برکاتی صاحب، یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، ترجمہ اور تشریحی نکات اور ضرورت و اہمیت اس بات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دوبارہ صبح نور کے ناظرین کے ساتھ ہم کلام ہونے کا موقع مرحمت فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے موضوع گفتگو آج احباب گرامی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو اگر ہم پہلے ترجمہ کے ساتھ دیکھ لیں تو پھر اس کے مفاہیم اور مطالب اور تشریحات تفاسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ولتنظر اور دیکھتے رہو، غور کرتے رہو، کس بات پر؟ نفس ما قدمت لغد، آنے والے کل کے لیے، اس جان کے لیے تم نے کیا تیار کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ ہر وقت اس سے باخبر ہے۔ تو اگر اس آیت کو صرف ایک کہہ لیں کہ ہیڈ لائن کے ساتھ سمو دیا جائے تو بہت خوب رہے گا کہ یہ آیت اصل میں ہمیں محاسبہ نفس کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ بہت خوب، بے شک۔ جو انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، یقیناً وہ پھر دوسروں کا بھی حساب کر سکتا ہے، لیکن جو خود کو بھولتا ہے وہ دوسروں میں سے ہمیشہ برائیاں ڈھونڈتا ہے۔ جو اپنی برائی کو دیکھتا ہے تو پھر دوسروں کی برائیاں بھی اس کو اچھائیاں ہی لگتی ہیں۔ اور ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمارا محاسبہ کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ کو جو سورہ حشر کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، اس سے ما قبل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کا یہ کام ہے کہ انسان کو کفر کی طرف مائل کرتا ہے، اور جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے جہاں لا کے چھوڑنا تھا چھوڑ دیا، اس نے کہا کہ تو با اختیار تھا، اب اتنا پاگل ہے کہ تو جانتا بھی ہے کہ میں تیرا دشمن ہوں، پھر بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو اب بھگت۔ جو اللہ نے تمہیں وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ سارے انداز تجھے عطا کیے اور تو اتنا پاگل ہے کہ میرے پیچھے چلا ہے، تو اب پھر بھگت اس کو، تو اپنے رب کے پیچھے نہیں میرے پیچھے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو تو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن تو حضرت انسان ابن آدم ہو کر اس کے پیچھے اندھا دھن چلا۔ میں نے تو جنت میں بتا دیا تھا کہ آدم یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری اولاد کا دشمن ہے، تو اب تک تم یہ سبق یاد نہ کر سکے صدیوں بعد بھی، تو پھر لہٰذا یہ سزا تمہیں بھی ملے گی جہنم کی، اور اس کو بھی ملے گی، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو اس کو اپنا رہبر و رہنما اور مقتدا مانتے رہیں گے۔ حضرت میں اس میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ پہلے نمبر پر تو اس آیت کریمہ کا تھوڑا شان نزول دیکھ لیں تو پھر آگے بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کی خدمت میں کچھ لوگ ایسے حاضر ہوئے جن کے پاس اسلحہ تھا جہاد کے لیے، لیکن ان کے پاس پہننے کو کوئی اچھا لباس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسے یونیفارم نہیں تھے جو جنگوں میں جہاد میں استعمال کیے جا سکیں، ایسی چیزوں کی ان کے پاس قلت تھی، لیکن ان کے وہ جذبات تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ کلیاں ان کے گلشن کی، کچھ تنکے اپنے نشیمن کے، جو کچھ بھی ملا سامان لے کے تیری گلی میں آ نکلے۔ وہ اسی محبت کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب حضور نہیں چاہتے کہ میرے پاس آئے کوئی بندہ اور اس کا دل جو ہے وہ دوسروں کی آسائش کو دیکھ کر گھبرائے کہ ہم امتی تو سبھی ان کے ہیں لیکن اتنا فرق کیوں۔ تو حضور نے یہ فرق ختم کرنے کے لیے صحابہ کو خطبہ دیا، پہلے نماز پڑھائی، جب نماز کے بعد لوگ موجود تھے آپ نے خطبہ دیا اور انفاق فی سبیل اللہ کی طرف متوجہ کیا، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ تم بھیج رہے ہو آگے کے لیے۔ اللہ دینے والوں یہ نہ گمان کرو کہ ہم تمہارا مال کم کر رہے ہیں، ڈھیر لگ گیا مسجد نبی میں تمہارے مال و اسباب کا، تو تمہارا کم ہو گیا، ان کا بڑھ گیا۔ ان کا بڑھا اس لیے کہ یہ گھر چھوڑ کے آ گئے، جو کچھ بھی تھا سب ترک کیا، اور تمہارا بڑھ رہا ہے اس لیے کہ تم ان کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ تم جو یہ پیسے دے رہے ہو، رقم دے رہے ہو، یہ اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں اس بینک میں جمع کروا رہے ہو، اس بینک میں جمع کروا رہے ہو۔ تو اب اس میں
جو اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا نا جی وَلْتَنْظُرْ نَظَرَ يَنْظُرُ یہ دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ دیکھنا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایک دیکھنا جو بصیرت ہوتی ہے اور ایک دیکھنا بصارت ہوتی ہے. تو یہ تو ایک وہ لفظ استعمال کر دیا اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک کو یکساں. بصیرت تو ہر ایک کو میسر نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ تھوڑا سا تو غور کرو. عام انسان یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو اتنی فہم نہیں تھی کہ ہم غور کر لیتے. سطحی سی بات کر کے ہمیں ٹچ کیا جا رہا ہے کہ اپنے کل کو دیکھو. آج دنیا کے کل کے لیے کتنا کما رہے ہو؟ جتنا یہاں رہنا کماؤ, اور آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے. تو ابھی صورتحال یہ ہوتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال دنیا کا جو تو نے چھوڑا وہ رہ جائے گا دھرے کا دھرا. مال تو نے دنیا کا جو چھوڑا وہ رہ جائے گا دھرے کا دھرا. تو خالی ہاتھ آیا ہے, خالی ہاتھ چلا جائے. بے شک. تو اب اس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے عمل کے ساتھ اور صحابہ اکرام نے یہ محاسبہ نفس کی طرف جو ہمیں متوجہ کیا ہے, امام الانبیاء ہو کر, خاتم المعصومین ہو کر آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کے اور محاسبہ نفس کیا ہوگا؟ اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت, کہ جو شخصیت جس کے سائے سے شیطان بھاگے, وہ شخصیت بھی حضرت جب خود کو مخاطب کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں, اے خطاب کے بیٹے تو اور امیر المومنین, اللہ کہاں تو اونٹ اور بکریاں چرانے والا اور کہاں اس امت کا سردار. لہٰذا اب وہ خود کا محاسبہ کرتے کہ یہ تیرے کبھی بھی اس طرح نہ تھا تیرے لائق, لیکن یہ محبوب کی نظر تھی جس نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم محاسبہ نفس کرتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے, صرف ہمیں ہی نہیں, صبح نور کے ناظرین کو ہی نہیں, اس ملک کے ارباب بست و کشاد کو بھی کبھی تو محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ ملک کو قائم ہوئے 77 برس ہو چکے, کہاں سے چلا تھا, کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اگر یہی محاسبہ نفس کر لے تو دنیا کے لیے محاسبہ کرنا. آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل.